الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے، رب ذوالجلال کا بے پایاں لطف و کرم اور فضل و احسان ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظام کرنے والے تمام دوستوں کو جنہوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ محفل پاک کو سجایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سرکار کے ذکر شریف کا صدقہ اور ماہ ربیع الغوث کا صدقہ عزیز دوستوں کو دین دنیا اول آخر ظاہر باطن کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال میرا اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے کسی تمہیدی گفتگو کے بغیر اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز وقت مقررہ پر گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا۔ اور جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ کوئی قصہ یا کہانی نہ سمجھی جائے، بلکہ پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک ساری کی ساری قرآن مقدس کی تفسیر ہے۔ اپنے ہونے کا ثبوت دیں کہ اگر آپ بیٹھے ہیں اور جاگ بھی رہے ہیں تو بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور جس تفسیر سے میں آپ کو یہ بات ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے تفسیر قرطبی۔ اس تفسیر کی عظمت کے لیے عقل والوں کے نزدیک اتنی بات اور دلیل ہی کافی ہے کہ اس تفسیر کو کم و بیش آج سے اس وقت سے کم و بیش 900 سال پہلے لکھا گیا۔ کتنا عرصہ پہلے؟ تواڈے کول پہ پوچھنا بیلیو، کناتا تو کوئی نہیں بولنا، تو صحیح بولنا ہے نا، زور سے بولیے، کتنا عرصہ پہلے یہ تفسیر لکھی گئی؟ 900 سال پہلے تفسیر قرطبی علامہ قرطبی نے لکھا۔ اصحاب کہف یہ پچھلے زمانے کے سرکار دو عالم علیہ السلام کی آمد شریف سے بھی صدیوں پہلے ولیوں کا ایک گروہ تھا۔ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں، اور اصحاب کہف غار والے۔ اصحاب کہف کا معنی کیا ہے؟ غار والے۔ اللہ ان ولیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے زدناہم ہدا، کہ میں رب نے اپنے ان ولیوں کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا تھا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں یہ ولی رہتے تھے اس علاقے کا بادشاہ حاکم ظالم بھی تھا اور کافر بھی تھا، نہ خود مانتا تھا بلکہ جو لوگ ماننے والے تھے ان پر ظلم بھی کرتا تھا، اور اس علاقے میں یہ ولی رہتے تھے اصحاب کہف۔ ان ولیوں نے سوچا کہ یہاں تو ہمیں اپنی مرضی سے اللہ اللہ کرنے کی اجازت نہیں، اپنی مرضی سے نہ ہم عبادت کر سکیں، اپنی مرضی سے نہ ہم اللہ اللہ کر سکیں، تو کیوں نہ ہمیں یہ علاقہ چھوڑ کر کسی ایسی جگہ ہجرت کر کے جا کے رہنا چاہیے جہاں ہم اپنی مرضی سے اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔
علامہ فرماتے ہیں کہ یہ ولی وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر اور سفر کر کے ہجرت کر کے یہ چل پڑے، اور ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک کتا بھی ان ولیوں کے پیچھے چل پڑا. کتا وہ بھی ولیوں کے ساتھ ساتھ چل پڑا، اور ولیوں نے ملاحظہ کیا کہ یہ کتا ہے اور مسلسل ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ آ رہا ہے. تو ولیوں نے سوچا کہ یہ کتا ہے اور بھونکنا اس کی فطرت میں شامل ہے. ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہو کتا اور بھونکے نہ. جی بھونکنا اس کی فطرت میں شامل ہے، اور اگر یہ اسی طرح ہمارے ساتھ ساتھ چلتا آیا اور ہمارے ساتھ ساتھ یہ آتا رہا تو جس جگہ ہم جا کر ٹھہریں گے، قیام کریں گے، اور یہ کتا بھی وہاں پر پہنچ گیا تو یہ تو بھونکے گا اور دشمن کو ہمارے ٹھکانے کا پتہ چل جائے گا. اگر آپ بولیں گے نہیں نا تو میرے سے 10 منٹ سے زیادہ تقریر ہونی کوئی نہیں. جی چونکہ آپ میرے مزاج سے نہیں واقف، میں آپ کی مزاج سے نہیں واقف. ایسے چپ کر کے جس طرح آپ تقریر سن رہے ہیں ایسے تو بالکل کوئی جلسہ ہوتا ہی نہیں ہے جیسے آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں. عزیز دوست نے، نقیب نے آپ کو کتنی سونی بات سنائی ہے، لیکن آپ بالکل ایسے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. بیلیو جی میں تقریر بولنا ایک فن ہے، ویسے سننا بھی ایک فن ہے. آپ سرکار کے ذکر میں بیٹھے ہیں، سننے کا ثواب بھی لیں اور بولنے کا ثواب بھی لیں. پیار سے کہو نا سبحان اللہ. جی ایسے محفل نہیں ہوتی جیسے آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں. بولنے بھی صحیح تھا کہ مجھے بھی پتا چلے کہ تانوں میری گلاں دی سمجھ آ گئی ہے تے اے گل مک گئی تے میں پھر آگے چلنا. جی بولنے کا یہ مطلب ہوتا ہے. آپ تو اسے بالکل مجتہد بن کے بیٹھ گئے چپ کر کے، سنیں بھی صحیح اور بولیں بھی صحیح. دیکھو ولیوں نے سوچا کہ ہم اگر اس کتے کو ساتھ ساتھ آنے دیتے ہیں نا تو ہم جہاں جا کر رکیں گے، قیام کریں گے، یہ تو بھونکے گا اور ہمارے اس مخالف بادشاہ کو پتہ چل جائے گا. دوستو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ان ولیوں نے اس کتے کو بھگانے کے لیے زمین سے پتھر اٹھائے اور وہ پتھر اس کتے کو مارے تاکہ یہ دوڑ جائے، بھاگ جائے، ہماری جان چھوڑے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ولی پتھر مارتے ہیں، وہ پتھر اس کتے کو لگتے بھی ہیں، زخم بھی کرتے ہیں، جسم پر تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ کتا ولیوں کے پتھر کھا کر زخم کو، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، مگر ولیوں کا ساتھ چھوڑ کر وہ کتا بھاگا نہیں. ساتھ چلتا کچھ فاصلہ مزید طے کیا تو ولیوں کے پتھر مارنے میں شدت آئی کہ یہ تو جاتا ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں چھوڑ رہا. انہوں نے اور شدت سے پتھر مارے اور زور سے پتھر مارے تاکہ یہ دفعہ ہو، جان چھوڑے ہماری. جب ولیوں کے پتھر مارنے میں دوستو شدت آئی نا تو علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں، قرآن شریف کی تفسیر میں اس کتے کی کیفیت نقل کی. جب ولیوں کے پتھر مارنے میں تیزی آئی نا تو قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کتے نے اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں کو ایسے زمین پہ رکھا اور اگلے دونوں پیروں کو ایسے ہاتھ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا، اور وہ کتا اللہ کی بارگاہ میں مخاطب ہو کر زبان حال میں عرض کرتا ہے، مولا مجھے کتا بھی تو نے بنایا ہے، مولا یہ تیرے ولی ہے، مجھے بھگاتے ہیں، اپنی بارگاہ سے دور کرتے ہیں، اپنی سنگت سے محروم کرتے ہیں. وہ کتا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا آج مجھے انسانوں کی طرح بولنے کی طاقت دے، قوت گویائی عطا فرما تاکہ میں تیرے ان ولیوں سے کچھ کلام کر سکوں. ہن بیلیو رب دا سب دا رب ہے، بولو تو صحیح. آج ہمارے کچھ سادہ لوگ ایسے ہمارے دیہاتی وہ کہتے ہیں دیکھو جی ساڑی تو سنتا ہی نہیں، ہم نے تو بڑے بڑے علاج کروائے، بڑے ہم نے جناب تعویذ بھی لے لیے ہیں، بڑی بڑی دعائیں بھی کروا لی ہیں، ہم تو داتا صاحب دے کے بھی دیا ہے، ساڑی تو سنتا ہی نہیں، ہم پر تو رحم کرتا ہی نہیں، ہماری تو فصل ہوتی نہیں، دکان چلتی ہی نہیں. بیلیو یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ کی ایک شان بے نیازی بھی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کی ایک شان بے نیازی بھی ہے. تے رب جس ویلے شان بے نیازی بھی کھاوے نا پھر یوسف جیسے پیغمبرانو اٹھ دی
بازار چ وکنا بھی پی جائے. رب بے نیازی دکھائے تو پھر نبی پاک علیہ السلام دے دیاں پتراں نوں کربلا دے وچ پیاسا گھومنا بھی پی جاتا ہے. وہ بے نیاز بھی ہے لیکن بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے, غفار بھی ہے, ستار بھی ہے. اس کتے نے زبان حال سے کہا نا اللہ کی بارگاہ میں, مولا مجھے انسانوں کی طرح بولنے کی طاقت دے. اللہ نے اس کتے کی اس التجا کو سن بھی لیا, قبول بھی کر لیا. اگر آپ کی عقل آپ کا ساتھ دے اور احساس آپ کا ساتھ دے تو یہ منظر ذرا ذہنوں میں سوچنا ہے, کتا اور اللہ نے اسے انسانوں کی طرح بولنے کی طاقت عطا فرما دی. اب جب طاقت ملی نا اسے, تو اس کتے نے ولیوں سے مخاطب ہو کر کلام کیا کیا. وہ کتا ولیوں نے آندا ہے, ولیو مجھے کیوں بھگاتے ہو, مجھے کیوں مارتے ہو, کیوں اپنی بارگاہ سے دور کرتے ہو, کیوں اپنی سنگت سے محروم کرتے ہو. انہوں نے کہا اس لیے بھگاتے ہیں کہ تو کتا ہے, بھونکے گا, دشمن کو ہمارا پتہ چل جائے گا. اب دوستو اس کتے نے جو جواب دیا نا, بات تو کی اس کتے نے, لیکن اس کتے کا کلام سن کر مومنوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. وہ کتا کہتا ہے ولیو مجھے بھگاؤ نہیں, مجھے پتھر نہ مارو, اپنی پاکیزہ سنگت صحبت سے محروم نہ کرو. انہوں نے کہا کیوں؟ کتا کہتا ہے واللہ انی احب الاولیاء والصالحین. کتا کہتا ہے ولیو مینوں اللہ دی قسم ہے میں کتا ضرور ہاں مگر ولیاں نوں بھونکਣ والا کتا میں نہیں ہاں. زور سے بولیے جو بول سکتا ہے. آپ نے اس جملے پر غور کیے؟ وہ آندا ہے مینوں رب دی قسم ہے ولیو درویشو میں کتا ضرور ہاں پر ولیوں نہیں بھونکدا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کچھ کتے ہو کر ولیوں کو نہیں بھونکتے. بیلیو میری تقریر ہے جڑے بول دے پے نا تواڈے نال چپ لوگوں نال میرا کوئی خطاب نہیں. واللہ کتا پہ آندا ہے مینوں رب دی قسم ہے. آپ تو پیار سے کہیے سبحان اللہ. اللہ کی قسم ہے مجھے. کتا کہتا ہے انی احب الاولیاء والصالحین, ولیو میں کتا ضرور ہوں مگر ولیوں کو نہیں بھونکتا, صلحاء کو نہیں بھونکتا, درویشوں کو نہیں بھونکتا. تو پھر وہ کہتا ہے میں تو ولیوں سے, صلحاء سے, درویشوں سے پیار کرنے والا کتا ہوں. کچھ کتے کتے ہو کر ولیوں کو نہیں بھونکتے. اگلی گل پہنچ گئی نا میرا خیال ہے. جب ولیوں نے اس کتے کو انسانوں کی طرح بیلیو کلام کرتے ہوئے دیکھا نا, آج ہمیں بھی کچھ بیوقوف لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی درباروں پہ وہ جائے جس کا اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہ ہو, مرشد وہ پکڑے جو اللہ کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہو, بیعت وہ کرے جس کا رب کی رحمت پہ یقین نہ ہو. ساڈا تے آپ رابطہ رب دے نال ہے. میں کہا جی تو نہ بھی دسے نا تاں بھی جناب دا چہرہ پہ دستا بھی تو رابطے والا ہے. ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے, براہ راست اللہ کے ساتھ ہے. آپ میں جو صاحبان فہم تشریف فرما ہے وہ اس بات پر غور فرمائے دوستو, اللہ کے ساتھ براہ راست رابطہ تو کسی رسول کا بھی نہیں ہوتا. 1.25 لاکھ یا کم و بیش پیغمبروں میں سے کسی ایک کا اسم گرامی مجھے بتاؤ جسے اللہ نے بغیر وسیلہ جبریل کے پیغامات دیے ہوں, یا اس نبی نے بغیر وسیلہ جبریل کے براہ راست رب کی بارگاہ میں جا کر احکامات دیے نہیں. اچھا اگر آپ کا موڈ ہو تو ہم یہ پیری مریدی کا مسئلہ قرآن سے نہ پوچھ لیں. دیکھو ہم نے ہاتھ باندھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا سانو کچھ بندے یہاں دین کہ درباراں تے ہو جاوے جیندا اللہ دی ذات تے بھروسہ نہ ہوئے, پیر مرشد وہ پکڑے جس کا اللہ کی ذات پہ رحمت پہ بھروسہ اور یقین توکل نہ ہو. مولا تو کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک گل مولوی کرتا ہے مولا نہیں کرتا. جسے فرق پتا ہے ملا کا اور مولا کا وہ تو پیار سے بولے نا سبحان اللہ.
مولا ہمیں وہ چاہیے جو تو فرماتا ہے. اب قرآن کی آیت کے لفظ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. فرمایا جسے صراط مستقیم سے ہٹانا چاہوں اسے ولیوں سے بھی دور کرتا ہوں, اسے مرشد سے بھی دور کرتا ہوں, اور جسے ہدایت پر رکھنا چاہوں اس کے سینے میں ولی کا پیار بھی عطا کرتا ہوں, مرشد کا حیا بھی عطا فرما دیتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, شان اولیاء. ٹھیک ہے, فرمایا جسے صراط مستقیم پہ رکھنا چاہوں نا اسے ولیوں کے بھی نزدیک کر دیتا ہوں, اسے مرشد کے بھی نزدیک کر دیتا ہوں, اور جسے بھٹکانا ہو ان ولیوں تو بھی دور تو مرشد تو بھی دور. اب فیصلہ میں اور آپ نہیں کرتے یہاں اس محفل میں بیٹھ کر, فیصلہ لوگوں کو خود کرنے دے کہ انہوں نے ملا کی ماننی ہے کہ مولا کی ماننی ہے. اب دیکھیے یہ ولی چلتے چلتے پہنچ گئے ایک کہف میں. بچے بیٹے باتیں نہ کریں, میری بات سنیں. غار میں پہنچ گئے, کہف میں. کہف آپ جانتے ہیں غار ہے. یہ ولی جیسے ہی پہنچے نا غار میں, اللہ فرماتا ہے کہ جیسے یہ میرے ولی غار میں پہنچے نا میں رب نے اپنے ولیوں پر مستقل نیند, دائمی نیند, ابدی نیند, سوتے سرمدی طاری کر دی. ولی سو گئے. اور بیلیوں یہ ولیوں کی نیند کوئی 2-4 گھنٹے 5-7-10 گھنٹے کی نیند نہیں, بلکہ قرآن فرماتا ہے کہ اس کہف غار میں اللہ کے ولی 309 سال تک سوئے رہے. کتنا عرصہ؟ 309 سال. 3 سال نہیں, 309 سال, 3 صدیاں اور 9 سال مزید, 309 سال تک اس غار میں ولی سوئے رہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ 309 سال ولیوں کے دروازے پر کتا سویا. سال. اب اللہ کو وہ غار اتنا پسند آیا کہ بے نیاز نے اس غار کا نقشہ اپنے قرآن میں بیان فرمایا. ولی غار میں ہو تو اسے غار سے پیار ہے, ولی مزار میں ہو تو بے نیاز کو مزار سے پیار ہے. اس غار کا نقشہ اللہ نے سورہ کہف میں بیان کیا. کیا جس غار میں ولی آرام فرمایا نا دوستو, اس غار کی کیفیت محل وقوع نقشہ یہ تھا کہ وہ غار مشرق کی جانب سے بھی کھلا, مغرب کی جانب سے بھی کھلا, شرقن غربن کھلا اور شمالن جنوبن بند. دلا دبار کھلا تے کتب ڈکھن بند.